حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پس اس نے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، پس اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے پھر کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تم ایسے کرو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کے لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پس تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آ گئے اور دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا، وہ اللہ کی طرف دل کی توجہ سے آیا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی و بلائی کا کام کیا ہی نہیں، لہذا یہ جہنمی ہے۔ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنے درمیان حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کی درمیانی مسافت کی پیمائش کرو، وہ ان دونوں بستیوں میں سے جس بستی کے قریب ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ دور ہو جا، اور اس زمین کو جس کی طرف جا رہا تھا حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ پس انہوں نے اسے ناپا تو انہوں نے اسے نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا جس طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ناظرین، توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کی غلطیوں اور گناہوں پر ندامت اور شرمندگی۔ دوسری، آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم و ارادہ، اور اگر توبہ کسی خاص گناہ سے کی ہے تو اس کو خاص طور پر چھوڑنے کا پکا عزم و ارادہ۔ تیسری، آنے والی زندگی میں اللہ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا فوری آغاز۔ اور چوتھی، اگر گناہ جس سے توبہ کی جا رہی ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کی فوری تلافی۔ ایسی توبہ کرنے والے کی اللہ ساری غلطیاں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ رب رحیم و کریم اعلان فرماتے ہیں، اے لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ہی مظالم ڈھائے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بے شک وہ تو ہے ہی بخشش اور رحمت کرنے والا۔ پس سچے دل سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو خلوص دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔